یہ سب تیرے شیدائی یا محمد نور مجسم، مل کر یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی یا محمد نور مجسم، تو رئیس روز شفاعت، تو امیر لطف و عنایت، تو امیر لطف و عنایت، ہے ادیب کو تجھ سے نسبت، ہے ادیب کو تجھ سے نسبت، یہ غلام ہے تو آقائی یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم۔ اور آخر میں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کر کے اجازت۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، مل کر سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق صبر تو میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، مل کر سرکار غوث اعظم نظر کرم، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا میرا بنی ہے دولا، محفل سجی ہوئی ہے سب اولیاء براتی، کیا خوب ہے نظارہ، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، مولا علی کا صدقہ، مولا علی کا صدقہ، خواجہ پیا کا صدقہ، خواجہ پیا کا صدقہ، داتا پیا کا صدقہ، داتا پیا کا صدقہ، مہر علی کا صدقہ، میری لاج رکھ لو میرا، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق صبر تو میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔ ماشاءاللہ، ندرت مصطفیٰ
اور منقبت غوث الورا پیش فرما رہے تھے محترم جناب رمیز الحسن قادری صاحب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے، ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ ملازم فرما رہے ہیں قبلہ بڑے شاہ جی پیری طریقت رہنما اہل عقیدت آل نبی اولاد علی قبلہ پیر سید معصوم عالم شاہ صاحب بخاری دامت برکات قدسیہ آپ لوگوں کے بزم ہوئے۔ آپ کے ساتھ ساتھ میرے آقا کے عظیم سراخان سیفی برادران اور دیگر مہمان تشریف لائے، آنے والے تمام معزز مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شاہ جی تشریف فرما ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس ماہ کے اندر کافی سارے بزرگوں کا عرس ہوتا ہے، اور اس ماہ کے اندر ایک ایسی ہستی کا بھی عرس ہوتا ہے جن کے بغیر پر پاک کا گلدستہ مکمل ہوتا نہیں ہے۔ آپ میں سے بھی بندہ ان ہستی کا نام بتا سکتا ہے؟ ان ہستی کا نام ہے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام۔ ذرا کہہ دینا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 28 صفر المظفر کا دن سیدنا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا یوم شہادت کا دن ہے، اور ان کی بارگاہ میں میں ایک شعر کہوں گا، اور کہنے والے نے بلکہ داتا علی حجویری علیہ الرحمن نے آپ نے بڑے مزے کی بات کہہ دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب کو سب کے پیر مبارک ہو، سب کے پیر سلامت رہے، میرے پیر کا نام امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ کہہ دینا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بڑے مزے کی بات ہے کہ ایک سینے تک مشافے، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ یہ میری بیٹی کا بیٹا سید ہے، بخاری شریف کے اندر یہ بات موجود ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ یہ میری بیٹی کا بیٹا سید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح فرمائے گا۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ اور بڑے مزے کی بات کہ خزاں کے دور میں خوشبوئے چمن کہتے ہیں۔ شاہ جی خیال دیکھیے گا کہ خزاں کے دور میں بہار کی چمن ہوتی ہی نہیں ہے، یہ بات ہی بڑی عجیب ہے، لیکن ناممکن بات کو ممکن بنانا ہے۔ خزاں کے دور میں خوشبوئے چمن کہتے ہیں، شب سیاہ میں سورج کی کرن کہتے ہیں، کالی رات میں سورج کی کرن نہیں ہوتی، شب سیاہ میں سورج کی کرن کہتے ہیں، امن کی بزم کا موضوع سخن کہتے ہیں، فضائے تند میں آشتی کی پھپن کہتے ہیں، ابن سید جسے خود شاہ زمن کہتے ہیں، ہم اسی ذات مقدس کو حسن کہتے ہیں، ہم اسی ذات مقدس کو حسن کہتے ہیں۔ برادر ہے وہ حسین کا ابن بطول ہے۔ آپ میرے لیے دعا فرمائیں، مجھے اللہ تعالیٰ سے عطا فرمائے۔ آج تک میں تھوڑی سی ناساز ہے، میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے کہ برادر ہے وہ حسین کا ابن بطول ہے، برادر ہے وہ حسین کا ابن بطول ہے، بیٹا ہے وہ علی کا نبوت کا پھول ہے، عالم تمام نقش کفے پا کی دھول ہے، چہرہ حسن کا ہے کہ شبیہ رسول ہے۔ اور یہ کہنے والا قبلہ شاہ جی کوئی عام نہیں ہے، یہ کہنے والا میرے نبی کا یار ہے، میرے نبی کا یار مزار ہے، عتیق من النار ہے، ثانی اصلین ادغما فی الغار ہے۔ جس کو میرے نبی کے یار سے پیار ہے وہ کہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گود میں بٹھا کر فرماتے ہیں، مولا علی شیر خدا حضرت علی کرم الوجہ الکریم سامنے کھڑے ہو کر مسکراتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ بیٹا تو علی المرتضیٰ کا ہے، بیٹا تو علی المرتضیٰ کا ہے، مگر ہم شکل محمد مصطفیٰ کا ہے، مگر ہم شکل محمد مصطفیٰ کا ہے۔ ایک سینے تک مشابے ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ مل کر نعرہ لگا دیں، اور میں احسان بھائی کو دعوت دے دیتا ہوں، اور اب کا نعرہ ہے کہ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا سادات کے آستانے پر بیٹھ کر حسین کا ذکر کرنے والوں میں دعا دوں گا، پروردگار عالم جو آج اس آستانے پر بیٹھ کر حسین کا ذکر کرے تو کل قیامت کے دن اسے حسین کی سنگت نصیب فرمانا، حسین کا سنگی یقیناً جنتی ہوگا۔ ایک مرتبہ پاک حسین کا نام اپنی زبان پر لے لو، اللہ تعالیٰ آپ کو جسم کی طاقت نصیب فرمائے گا، ایمان کی قوت نصیب فرمائے گا، بیمار ہے تو شفائے کاملہ نصیب فرمائے گا۔
जवान ऐसे हाथ उठा के हुसैन का नारा लगाए कि अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, न थी एक पल की हुकूमत यजीद की, सतिया हुसैन की है जमाना हुसैन। जिसने आज यहाँ पर आस्थाने पर बैठकर हुसैन पाक का जिक्र किया है, परवरदिगार आलम उन सबको दोनों जहानों की सत्या इस आस्थाने का फैजान था कि अमर जारी सादात का साया तादिर हम सब के सरों पर सलामत फरमाना और हम सबको अपनी बारगाह से अजर अजीम अता फरमाना। मेरे आका के अजीम सलाखा बुलबुल चमनस्तान रिसालत सानी अलहाज यूसुफ मेमन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ लाते हैं। एहसानुल हक साहब चिश्ती और बारगाह हज़रत बाप में गुनाह अकीदत पेश फरमाने के साथ औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामने मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मैं सादात किराम का शुक्रगुजार हूँ, आपने इतनी खूबसूरत महफिल में खूबसूरत शख्सियात के साथ मुझे भी दावत दी। किबला पीर सैयद फ़खर शाह साहब का, कमर शाह साहब का, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। आज पहली दफ़ा आपके आस्थाने पे हाजिर हो रही है। दुआ अल्लाह पाक हम सब का यहाँ मिल बैठना, जिक्र करना अपने जनाब में कबूल फरमाए। बड़े बाबा जी की मैंने ज़ियारत तो नहीं की, लेकिन जिन्होंने की है उनसे सुना है कि बहुत बड़े इंसान थे, बहुत अल्लाह के बुज़ुर्ग थे। अल्लाह पाक उन्हें भी गरीब की रहमत फरमाए, उनके दराजात में बुलंदी अता फरमाए। यकीनन जिनके साहबजादे इतने खूबसूरत हैं और इतने प्यारे हैं तो उनके बाबा का आलम क्या होगा। मैं अपनी हाजिरी का आगाज़ कर रहा हूँ तमाम दोस्त बरकत के लिए हुजूर की बारगाह में एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ूँगा। सल्लल्लाहु मैं हूँ गुनाहगार, तू रब्बे जलील है। मैं हूँ गुनाहगार, तू रब्बे जलील है। मोहताज शश जिहात है और तू कफील है। मोहताज शश जिहात है और तू कफील है। इस तरह हम दे खालिक अकबर रकम करूं, किस तरह हम दे खालिक अकबर रकम करूं। इल्फाज मुख्तसर है, हकीकत तवील है। इल्फाज मुख्तसर है, हकीकत तवील है। मेरे इदराक में जलवे मुतशक्किल कर दे, वरना फिर अपनी तजल्ली को मेरा दिल कर दे। मेरे माबूद मुझे दे के इबादत का शऊर, मेरे सजदों को मेरी जीस्त का हासिल कर दे। वो गुनाहगार, वो गुनाहगार जिन्हें बख्श दिया है तूने, उन गुनाहगारों में तू मुझको भी शामिल कर दे। उन गुनाहगारों में तू मुझको भी शामिल कर दे। नात सुनने से जिन्हें कैफो सरूर आते हैं, नात सुनने से जिन्हें कैफो सरूर आते हैं, उनकी ख्वाबों में कभी तो मेरे हुजूर आते हैं। नात सुनने से जिन्हें कैफो सरूर आते हैं, उनकी ख्वाबों में कभी तो मेरे हुजूर आते हैं। हमने अपने बड़ों से सुना है यारो, जिनकी महफिल हो वो
محفل میں ضرور آتے ہیں. ہم نے اپنے پڑوسی سنا ہے یارو، جن کی محفل ہو وہ محفل میں ضرور آتے ہیں. جن کی محفل ہو وہ محفل میں ضرور آتے ہیں. اسی طرح نعت پاک کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، آپ سماعت فرمائیں محبت کے ساتھ. اور بڑے دن ہو گئے اس ناصب کو پڑھے ہوئے. آج یہ موقع بھی ایسا ہے کہ ہر ماہ یہاں ماشاءاللہ حضور کی محفل سجتی ہے، تو اسی مناسبت سے ایک کلام حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. آپ بس اسی طرح محبت سے سماعت فرمائیں. تو سانی تھوڑی جی منڈی مارنا بھی مارے گا سر بہت سارا کچھ اس سے. ٹھیک ہے جی، بس ذرا جاگی دے دے کہ گر چاہے تو اپنا بھلا، گر چاہے تو اپنا بھلا، محفل سجا سرکار کی. گر چاہے تو اپنا بھلا، محفل سجا سرکار کی. بھر جائے گا کاسا تیرا اے منگتے، بھر جائے گا کاسا تیرا، محفل سجا سرکار کی. بھر جائے گا کاسا تیرا، محفل سجا سرکار کی. گر چاہے تو اپنا بھلا. ذکر نبی ذکر خدا ہوگا کبھی نہ یہ جدا. ذکر نبی ذکر خدا ہوگا کبھی نہ یہ جدا. چاہے جو تو رب کی رضا، چاہے جو تو رب کی رضا، محفل سجا سرکار کی. چاہے جو تو رب کی رضا، محفل سجا سرکار کی. آئے گا وہ دن بھی ضرور، تجھ کو بلا لیں گے حضور. دعا کریں جس طرح ہم یہاں سارے اکٹھے ہیں. ایک دفعہ پیران اعظام کی قیادت اور میت میں ہم سارے مدینے شریف بھی جائیں جی. اور جب ہم مسجد نبی میں پہنچ جائیں نا تو اعلان ہوئی گا کہ لاک ڈاؤن باہر لگی گیا وے تو ہوں تو سب مسجد نبی تو باہر نہیں جا سکنے. کاش یہ دن بھی آ جائے جی. سنیں، آئے گا وہ دن بھی ضرور، تجھ کو بلا لیں گے حضور. سن لیں گے وہ ہر التجا تیری، سن لیں گے وہ ہر التجا، محفل سجا سرکار کی. سن لیں گے وہ ہر التجا، محفل سجا سرکار کی. محبوب رب نور الہدا، ست مرحبا صلی علی، جن کے لیے سب کچھ بنا، محفل سجا سرکار کی. 4 اشعار ہو گئے اور اب پڑھ رہا ہوں 5واں شعر. 5واں شعر حضور کے گھر والوں کے لیے، حضور کی آل پاک کے لیے، پنجتن پاک کے لیے، مولا کل کائنات کی بارگاہ میں شعر پیش کر رہا ہوں. سبھی بھائی اب دیکھیں کافی ردیف ایسا ہے کہ اس میں 5واں شعر کہنا مشکل تھا، لیکن شاعر نے لکھا. کہتا ہے کہ مشکل کشا سے جب کہا
مشکل میری حل کیجیے مشکل کشا سے جب کہا مشکل میری حل کیجیے تو مولا علی نے یہ کہا محفل سجا سرکار کی مولا علی نے یہ کہا محفل سجا سرکار کی مولا علی نے یہ کہا پھر سن لیجیے مشکل کشا سے جب کہا مشکل میری حل کیجیے مولا علی نے یہ کہا محفل سجا سرکار کی بھر جائے گا کاسا تیرا محفل سجا سرکار کی جزاک اللہ بندے تھے تھوڑے ہیں لیکن ماشاءاللہ سارے کم میں بیٹھے ہیں اللہ سے سلامت رکھیں اسی طرح حضور کی نعت پیش کر رہا ہوں آپ محبت سے سماعت فرمائیں کہ تن من وارا جس نے دیکھا کہ تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا اے مولا ایک بار دکھا دے اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا ہر نعمت دیتا ہے خدا پروار کی ان پر دیتا ہے کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی کہ کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی ہوگی طلب ترینا پوری دور کریں گے وہ دوری انشاءاللہ سب دیکھیں گے روضہ کملی کا انشاءاللہ سب دیکھیں گے روضہ کملی والے کا آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے کتنا اعلیٰ کتنا بالا کتنا اعلیٰ کتنا بالا کنبا کملی والے کا کتنا اعلیٰ کتنا بالا کنبا کملی والے کا قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو تو کہہ دوں گا
کہ میں تو ہوں بس سبحان اللہ کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا بہت شکریہ. مجھے پتا نہیں ہے دامن وقت پہ گنجائش کتنی ہے اور میں نے کتنا پڑھنا ہے, لیکن ایک گل کنفرم نہیں کہ جتنی یاد ہیں ساری نہیں سنانیاں, یعنی برکت کا دو تر کلام ہونے چاہیے, برکت دعا ہونی چاہیے. میں ایک نہ دل کرنا پہ پڑھنے نا اس نے دو شیر مطلع اور انترا پڑھ مطلع اور مکہ پڑھ سا اور اس بعد مولا کل کائنات کی بارگاہ اور ویسے پاک کی بارگاہ جہاز دی پیش کر سا, پھر میں رخصت انسان کہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, سبحان اللہ 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 نبی کا گھرانہ, یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اس میں حسنین ہے سیدہ ہے, اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. اس میں حسنین ہے سیدہ ہے, اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, یہ گھرانہ وراء الورا ہے. کعبہ عشق کا ہوں نمازی, میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی. میری تربت پہ لکھنا نیازی, کیا پنجتن کا یہ ادنا گدا ہے. میری تربت پہ لکھنا نیازی, پنجتن کا یہ ادنا گدا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, یہ گھرانہ وراء الورا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. نعرہ حیدری, سارے کو تو بول سو نعرہ حیدری زندہ باد. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں, گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. مرحب مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا. مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا. اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں,
دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ اور آخر میں منقبت بارگاہ غوث پاک پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ میں بے بس ہوں، میں بے کس ہوں، سن لو میری پکار، حضرت غوث اعظم جیلانی۔ ماشاءاللہ بڑے ہی سے بات یہ سعادت حاصل کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ میں بے بس ہوں، میں بے کس ہوں، سن لو میری پکار، حضرت غوث اعظم جیلانی، غوث اعظم جیلانی، در پہ بلا لو بگڑی بنا دو میرا، در پہ بلا لو بگڑی بنا دو بغدادی سرکار، حضرت غوث اعظم جیلانی، غوث اعظم جیلانی، غوث کتب ابدال کلندر آپ کے در کے سوالی، جس نے جو مانگا وہ پایا، لوٹا کوئی نہ خالی، لوٹا کوئی نہ خالی، بٹتا ہے حسنین کا صدقہ دیتے ہیں سرکار، حضرت غوث اعظم جیلانی، غوث اعظم جیلانی، اللہ اللہ ان کا رتبہ سب ولیوں میں اعلیٰ، اللہ اللہ ان کا رتبہ سب ولیوں میں اعلیٰ، سب نبیوں میں جیسے افضل، کالی کملی والا، کالی کملی والا، ایسا رتبہ ایسی عظمت کون کرے انکار، حضرت غوث اعظم جیلانی، غوث اعظم جیلانی، غوث اعظم جیلانی۔ منقبت بڑی طویل ہے، اس کا آخری شعر اور میری حاضری مکمل، شعر پیش کر رہا ہوں۔ چاہے موجیں ہو طوفانی، غوث پیا کو سزا دے، آئیں گے بغداد کے والی، بگڑی تیری بنانے، بگڑی تیری بنانے، نعرہ لگا تو نعرہ غوثیہ، نعرہ لگا تو غوث پیا کا، نعرہ لگا تو غوث پیا کا، ہوگا بیڑا پار، حضرت غوث اعظم جیلانی،
در پہ بلا لو بگڑی بنا دو میرا در پہ بلا لو بگڑی بنا دو بغدادی سرکار حضرت غوث اعظم جیلانی غوث اعظم جیلانی غوث اعظم جیلانی سبحان اللہ ماشاء اللہ ایک مرتبہ ان کے لیے کہتے سبحان اللہ خوبصورت کلام خوبصورت ہستی کی بارگاہ میں پیش فرما رہے تھے احسان اللہ صاحب چشتی اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سامعین محترم دو اعلان ہے دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں 12:30 ہو چکے ہیں اور بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں میرے آقا کی عظیم ثنا خان محترم جناب سیفی برادران آپ تشریف لائیں اور بارگاہ حضرت میں آپ نے گناہ عقیدت پیش فرمانے کی سعادت حاصل بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم من یقیناً خوش نصیب ہم تمامی حضرات جو عظیم آستانہ عالیہ پہ میری مراد پیر سید امیر عالم شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ پر آپ کے صاحبزادگان والا شان کی ماہیت میں آپ کی صدارت میں یہ خوبصورت محفل انعقاد پذیر ہے محفل 11ویں شریف پیران پیر کا ذکر پاک ہو رہا ہے اور اس خوبصورت موضوع کے ساتھ منسوب یہاں جو ماہانہ محفل پاک ہوتی ہے اس میں ہم سب شریک ہیں خوش نصیبی ہے کہ یہ اللہ والوں کے صاحبزادے ہمیں یاد کرتے ہیں اور کسی بہانے ہم سب مل کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر لیتے ہیں اللہ کے پیاروں کا ذکر کر لیتے ہیں یہی ہمارا قیمتی وقت ہے یہی ہمارا سب سے اعلیٰ وہ گھڑیاں وہ لمحات ہیں جو ہمیں ہماری زندگی میں نصیب ہوتے ہیں مل کے درود پاک پڑھیے کوئی بندہ خاموش نہ رہے سب مل کے اسی انداز میں پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ اس کلام سے آغاز کریں گے کہ ہم سب منگتے بالآخر اس کائنات کے سردار خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین کے ہیں اور آپ کی نسبت سے ہی ہمیں سب کچھ مل رہا ہے میرے بھائی جناب حسان چشتی صاحب بڑا پیارا کلام پیش کر رہے تھے اور یہی بات کر رہے تھے ہمیں جو کچھ بھی مل رہا ہے حضور کے صدقے ہی مل رہا ہے تو پھر ہم اس کا اظہار کیوں نہ کریں جتنا اظہار کرتے ہیں پھر حضور کی نگاہ شفقت اور زیادہ ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اور جوش آتا ہے کہ یہ میرے محبوب کا ذکر کرتے ہیں اور اس انداز میں کرتے ہیں تو مل کے پڑھیے آئین کا منگتا ہوں جو منگتا
مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے حق اور سچ ہے تو جڑا بھی حضور نہ سچ ہے تو پکا عاشق ہے نا اس میں یقین اور پختہ ایمان اور گل بھی اسی طرح ہی ہے کہ یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے مزہ نہیں آ رہا حسن علی صلی اللہ علیہ بلند کرو نا اس طرح گنبد خضرا کے پاس توجہ کرو تو مل کے سارے نال پڑھو تو سن بھی آواز آنی چاہیے کوئی پابندی نہیں پاویں لاک ڈاؤن ہوئے جو مرضی ہوئے حضور میں عاشقاں پر کوئی پابندی نہیں بلند آواز نال کہہ دیو ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے میرے ہر عیب کی کرتے وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کرتے وہ پردہ پوشی میرے جرماں کو تماشا نہیں ہونے دیتے کو تماشا ان کا منگتا ضرور پاک لکھ کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ وہ میٹھا میٹھا نام پیارا پیارا نام نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ مل کے لیں گے کوئی زبان خاموش نہ رہے کوئی محروم نہ رہے مل کے پڑھیے اور یہ ذکر پاک ہمارے ساتھ کیجئے اس کا ورد کیجئے وظیفہ کیجئے اسی ذکر سے سب کو بڑے بڑے مرتبے اور مقام ملے مل کے پڑھیے یا محمد محمد میں کہتا رہا یا محمد محمد میں کہتا رہا یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی یا محمد محمد میں کہتا رہا یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا
کہتے ہیں کہ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جڑے ہر ویلے نعتاں پڑھنے رہنے، نعتاں نہ ذکر کرنے رہنے، حضور نہ ذکر کرنے رہنے، نعت خوانی اور درود و سلام پیش کرنے رہنے، لیکن وہ عقل میں اندھے، انہاں کی یہ نہیں پتا کہ خود رب کریم جڑا قرآن مجید قرآن حکیم نازل فرمایا وہ سارا حضور نے نہ دیتے ہے، لیکن گل سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے. اور پھر جڑے عاشقان رسول ہے انہاں کی تو بہت پہلے سمجھ آ گئی، لیکن جڑے عقل نہیں آندے انہاں کی ہن تک بھی سمجھ نہیں آئی کہ گل کیا ہے. آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. زور دستے ذرا تساں کے ساتھ شامل کریں گے اپنے نال کہ تساں سارے مل کے یا محمد یا محمد. اسی بڑا مختصر جی بس مزید حاضری مختصر کر رہے ہیں کہ تساں سے نال مل کے یا محمد ہر بندے کہنے، کوئی بندہ خاموش نہ رہے، ہر بندہ حضور نہ ثنا خان ہے جڑا اتنا بیٹھا اور اپنی حاضری حضور کی بارگاہ وچ پیش کرے. یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد 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 میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. اور لوگ کہہ رہے ہیں ذکر رسول کرنے نہ کی ملنا کیا. ہوں سنو، یہ محفل کرنے نہ کی ملنا کیا ہے. ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں. میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر، میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بابا خاتم حضری اور ہاتھ چاہیے گئے ساری دنیا دسی گئے بھائی نعرہ رسالت نہ جواب کساں دینا، لیکن اتنی نالائق جماعت ہے سنی اور سنت جماعت کہ آپ نے سارا کام یا پیری کرن یا مولانا صاحب ہی کرن اور تساں بھی کچھ کرنا. وہ بیچارے رولا بائی کہ اللہ کے پیارے ہوئیے لیکن اثر نہیں ہویا سنی عوام کی. بھائی نعرہ رسالت نہ جواب دینا، دو ہاتھ اونچائی کا سینہ کھولی کا یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں. میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر، میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا. یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد
محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو ناتے نبی بن گئی یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ دنیا سے نہ دنیا کے بازار سے ملتی ہے جو چیز خدا والوں کے پیار سے ملتی ہے. جنت کی جو خواہش ہے تو اس کو یہ سمجھا دو جنت تو محمد کے ہر یار سے ملتی ہے. مرشد اور غور سے مرشد کی آخر یہ لڑی جا کر سرکار سے ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو آنا قبول فرمائے، ہمارا نعت پڑھنا، آپ سب کا نعت سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سادات تشریف فرما ہے، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائے. پروردگار عالم قبلہ سادات کا سایہ قادر ہم سب کے سر پر سلامت فرمانا، اس آستانے کا فیضان تاکہ ہم جاری ساری فرمانا اور ہم سب کو اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرمانا. اسی ذوق سبات میں نہایت ہی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں فخر اہل سنت رہنما اہل عقیدت حضرت علامہ مولانا قاری زاہد انجم صاحب سلطانی دامت برکات القدسیہ آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے افکار عالیہ سے ہم سب کے قلوب و ذہن کو منور فرماتے ہیں. استقبالیہ نعرے کا جواب دیجیے گا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، دربار عالیہ خلاص پور شریف. ٹھیک ہے على رسوله الكريم ناضع عليكم عونا لك في النوايا كل هم وغم سينجلي بعصمتك يا الله. کہیے جل جلالہ. جب اللہ کریم کا نام آئے نا آپ کہا کریں جل جلالہ. وبنبوتك یا محمد. اب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں یوں بولا کریں وبنبوتك یا محمد وبولائك يا علیز یا علیز قلت ہیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الله الرحمن الرحيم. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سنیے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیے. پاک نبی پر پاک درود. بہت زیادہ ہو جاؤں گا، اس کو ذرا خیال کیجیے، اپڈیٹ کیجیے. میں پھر کہہ رہا ہوں سنیے. ادھر دیکھیے ذرا میری طرف. اصل میں ایک چیز کہتی ہوں کہ جب تک ہر آنکھ میری آنکھ میں آنکھ نہ ڈالے میں آتا. بڑی مہربانی آپ نے اپنا
موبائل یوز نہیں کرنا. جتنی دیر میں گفتگو کروں گا آپ نے بڑی محبتوں سے سماعت فرمانی ہے. سید زادے ہیں بیٹھے, بات آگے نہیں بڑھانا چاہتا ہوں, یہیں سے آگے چل رہا ہوں کہ پاک درود پاک نبی پر پاک زبان پڑھتی ہے. جس کو یہ میری بات اچھی لگی ہے, میری بات سن کے نہیں, اگر اچھی لگی ہے تو کہو سبحان اللہ. یہ جو ہم آپ کو کہتے ہیں نا ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ, میں قرآن سے ثابت کروں گا. ہم آپ کو کہتے ہیں نا ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ, آپ کہتے ہیں صاحب کتنے یہ کیا ہاتھ اٹھا کے آپ کو سبحان اللہ کی مطلب ہے؟ میں قرآن سے ثابت کروں گا, مگر تھوڑا سا چلیں ساتھ, انشاءاللہ آپ کو ضرور آئے گا بات سننے میں. پاک درود پاک نبی پر پاک زبان پڑتی ہے. جو پاک بیٹھا ہے ذرا پڑھے نا, الصلاۃ آپ پڑھیں گے میں سنوں گا. الصلاۃ اچھا نہیں پڑھنا, سنیے میں چشتی ہوں, آپ نے پڑھنا نہیں میں نے پڑھانا ہے. کیسے پڑھاؤں گا ابھی آپ سنیے. ماشاءاللہ ہمارے مؤسس میں امام تشریف لائے, ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. پھر پڑھیے الصلاۃ ماشاءاللہ الصلاۃ. دیکھیے ذرا میری طرف دیکھیے. آپ کے اور میرے نبی جب عرش پہ گئے نا معراج پہ, ایک فرشتے سے ملاقات ہوئی. حضور آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے بات بڑھانا چاہتا ہوں. سید زادے بیٹھے, یار خدا کے بندو الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں, میں آگے بات کروں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی. آل رسول کے دہلیز پہ عام بندہ نہیں آتا, وہ جسے پسند کرتا ہے کملی والا وہی آتا ہے. میں قرآن سے ثابت کروں گا کون آیا تھا, کس طرح آیا تھا, کس انداز میں آیا تھا. آپ ایسے نہیں آ گئے. سنیے, معراج پر تیرے میرے آقا سے ایک فرشتے کی ملاقات ہوئی تو میرے آقا نے فرمایا, آپ نے نہیں کر دیکھنا, میرے آقا نے فرمایا اے فرشتے, عرفان بھائی اے فرشتے یہ بتا تو کس چیز کا فرشتہ ہے, کیا کرتا ہے, تو کس چیز کا فرشتہ ہے, کیا کرتا ہے. وہ کہنے لگا آقا جی لفظ بولے کہ اگر مزہ نہ آئے تو میں بیٹھ جاؤں گا. کہا آقا جی کائنات کے جتنے درخت ہیں نا, کائنات کے جتنے درخت ہیں نا, میں ان کے پتے گنتی کر سکتا ہوں. آپ نہیں بول رہے, میں کیا کروں. کائنات کے جتنے درخت ہیں نا میں ان کے پتے گنتی کر سکتا ہوں. اب میں اپنے نبی کی شان سنوں. میرے نبی نے فرمایا یار یہ کوئی وڈی گل نہیں, کوئی ہور سنا, وڈی گل نہیں, کوئی ہور سنا. کہنے لگا کائنات کے جتنے دریا ہیں نا, میں دریاؤں کے ایک ایک قطرہ بھی گنتی کر سکتا ہوں, ایک ایک قطرہ بھی گنتی کر سکتا ہوں. تو میرے نبی نے فرمایا جواب دوں, آپ انہیں تو جواب دیتا ہوں. یار میں مارو تھوڑی جی تھی آ کے میں مار رہا کروں, میں پھر اتنے گل نہیں شروع کر دوں. میں خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن نہیں شروع کرنے لگا, یہ میں اتنے چھوڑنا, میں پھر بعد کچھ کروں گا. خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن, آپ ایک گلی میں جا رہے تھے, آگے ایک ملنگ آ رہا تھا, درویش. اس سے پہلے ایک بندہ ملا, اس نے کہا بھائی عید کڈنے, عید ساڑی میں نہیں نہ مردی اصل میں تو یار نو اسی لبدے ہیں, ہوں توجہ کریو. آپ آکھیا او بھائی عید کڈنے, اس نے کہا یہ تو پاگل ہے, مجذوب ہے. اس نے پتھر اٹھایا مارا, اس نے کہا وہ روتا ہوا تھوڑا سا آگے بڑھا. آگے ایک بندہ اور ملا, اس نے پوچھا بھیا عید کڈنے, بھائیا عید بھائیا عید تو انہوں نے سر سے پاؤں تک دیکھا, تھپڑ مارا. تو پاگل ہے, سب کو پتا عید کب ہوتی ہے, کس کو نہیں پتا کہ عید کب ہوتی ہے, آپ سب کو پتا عید کب ہوتی ہے. مگر اس فقیر کی کیا بات ہے بھائی, بس پوچھتا پوچھتا آ گیا تو آگے سے قسمت اچھی کہ بابا فرید آ رہے تھے. ہم نے حاضری دی وہاں پہ, بابا فرید آ رہے تھے. آپ نے فرمایا او میرا سائیں کیا گل ہے, کہنے لگا بابا میں پوچھتا عید کڈنے, یہ میں پتھر مار دے, میں پوچھتا عید کڈنے, یہ میں تھپڑ مار دے, میں پوچھتا عید کڈنے, یہ میں گالیاں دے دے. آپ نے سر سے پاؤں تک دیکھا, فرمایا میرے والے دیکھ میری گل ضائع نہ کرے, میں بڑی ہمت نال اور بڑی محنت نال لے کے آیا. آپ نے فرمایا بابا میرے والے عید کڈنے, مجذوب کہنے لگا عید کڈنے, عید کڈن. بابا فرید فرمان
فرمانے لگے یار ملے جدن میں قسم چال اپنی میں آگا بولنا نہیں سرائکی بندہ ایکشن میں سرائکی ہوں میں آٹومیٹک سنگر رہنے والا ہوں مگر آپ بولیں گے تو مزہ آئے گا آپ نے فرمایا عید کٹن بابا فرید فرمانے لگے او بھائیا ایتے میں ڈوال بیک یار ملے جدن یار ملے جدن کیا بات ہے خدا کی قسم ہے تسی بول رہے ہو میرا دل ٹھردا ہے میں دعا کردا اللہ تیرے محبوبہ دے نام تے جڑا ٹھریا بیٹھا ہے اے مولا جدو وقت نزاع ہوئے آخری ساں ہوئے انہوں محبوب دا کلمہ نصیب فرما کیا بات ہے تواڈی ماشاءاللہ چار جو ہو گئے تسا اگے سنے ہو عید کڈن یار ملے جدن بولو یار ملے جدن اگے بھی بابا فرید سی نا اگے بھی مجذوب سی نا آپ آخیا لفظاں تے غور یار ملے کدن بابا یار ملے کدن آپ کی توجہ ہو تو اگلا لفظ دے دوں ہمیں تو نہیں دینا لگا کوئی لوگ تو چپ بیٹھے ہیں میں نے ویکھی جانے نے پتہ نہیں کتوں آ گیا یار میں تواڈے وچوں ہی آیا آکھو سبحان اللہ یار ملے جدن بابا یار ملے کدن بابا یار ملے کدن آئے ہائے ہائے کیا خوبصورت جواب دیتا ہے یار ملے کدن میں مرے جدن سبحان اللہ فرمائے اے میں مرے جدن سمجھ آ گئی مجھے سمجھ آئی آپ کے ہاتھ چاہ سبحان اللہ چھک کے آنکھوں سبحان اللہ میں پھر دوہرا رہا ہوں بابا عید کدن یار میرے جدن یار میرے کدن یہ میں مرے جدن یہ میں مرے جدن میں ہی نہ مارتی ہے یاد میں سلب سے پھر دے اے میں مرے جدن اگے بھی مجذوب سی تھے اگے بھی بابا فرید سی کہنے لگے اے میں مرے جدن بابا اے میں مرے جدن تسی چوکو میں نہیں بولنا کہ بہت بھاری وزن ہے بہت وزنی فکر ہے اگلا تسی سارے بولو تاں بے سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رب سنو اے میں مرے قدم بابا فرید فرمایا یار تکتے جدن سبحان اللہ نہیں سمجھ آئی عید کدن یار میرے جدن یار میرے قدن میں مرے جدن میں مرے قدن ماہی تکے جدن او خدا نے بندے ہو او مدینے والا بھی تائی تکتا ہے انہوں تے مارو بندے اپنی میں نہیں مار دے اتھا گھنٹہ ہو کے رہی آدھا پہ سبحان اللہ آنکھو نہیں آنکھ دے پہ آنکھو سبحان اللہ لے ہون میں اگے بتا سامین اے فرشتے یاد ہے نا میں کی چھوڑے میں کائنات کے جتنے دریا نے سمندر نے میں سارے دے قطرے گنتی اچھا میرے آقا نے تیرے تے میرے آقا نے نا یار کی کر لے لجپاک آقا آپ نے فرمایا یہ تے بڑی گل نہیں کوئی ہور کر سبحان اللہ کوئی ہور کر کہنے لگا آقا جی کائنات وچ جتنے ذرے نے مٹی دے میں سارے گنتی کر سکدا میرے آقا نے فرمایا اچھا بس یہ کچھ ہے مینوں اے دس تو کیڑا کام ایسا جڑا نہیں کر سکدا تو کیڑا کام ایسا جڑا نہیں کر سکدا تواڈی توجہ ہوے تے دے چھوڑا کہن لگا آقا جی میں ہن چیخنا نہیں ہے میں پیار نال تانوں گل دے چھوڑنی آقا جی جدوں تواڈا کوئی غلام تواڈے تے ایک واری درود پڑھے نا میں قیامت تک او دا گنتی رحمت جڑی رب دی برسدی ہے نا میں او دا شمار نہیں کر سکدا سبحان اللہ ماشاءاللہ تسی میں سلام کرا الصلاۃ والسلام علیکم ماشاءاللہ اصل میں کچھ اور نہیں کر آیا تھا مگر جو میں نے سنا ہے نا ادھر سب کو سنا ہے میں نے سب کو سن کے ایک تقریر کا نچوڑ نکالا ہے میں وہی آپ کو دینا چاہتا ہوں مولا حسین کی بات چل رہی تھی سیدزادوں کی بات چل رہی تھی آپ اور ہم آئے میں آپ کو بتاؤں جب سیدزادوں کے در پہ آؤ تو کیسے آنا چاہیے کیسے آنا چاہیے سنیے دہلیز فاطمہ ہے
قربان ماں فاطمہ کا نام آئے نا تو سب جھکا کے کہا کرو میں قربان. کہا کرو. میرے فاطمہ الزہرا کی دہلیز پہ ایک فقیر آیا, دستک دی, توجہ دستک دی. بات اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل میں سمجھا دیتا ہوں. حسن حسین بیمار تھے, حسن حسین بیمار تھے, حسن حسین بیمار تھے. میرے کریم آقا پوچھنے کے لیے تشریف لائے. پتہ چلا اگر کوئی بیمار ہو اس کے گھر میں پوچھنے کے لیے جاؤ تو محمد عربی کی سنت ہے. محمد عربی اسی تو کہنے یار میں جنازہ پڑھن آیا ہوں, ایک مالک کہہ رہا ہے میں ادھر ذرا سلام کرا, ان پتا ہوگا کہ میں آیا. ہم اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں کرتے. مرید سب سے آخر میں آیا نا تو کسی طریقے سے کہتا پیر صاحب کی میرے نظر پہ آ جائے, انہوں نے پتہ لگ گیا میں آیا. وہ یار نہیں ٹھیک ہے پیرا دی نظر وچ تو آیا ہے, مگر دل وچ اگر تو محبت لے کے آوے گا نا تو خالی نہیں جاوے گا. میں اگے گل چلانا چاہنا. حسن حسین بیمار, حضور پوچھنا ہے جناب علی نو کسی نے آکھیا اے علی پاک, علی دا نام لیا تسی چپ ہو. یار میں علی دا نام لیا تسی چپ ہو. سبحان اللہ. جناب علی نو کسی نے آکھیا علی جی حسن حسین بیمار ہیں, تسی کوئی منت کیوں نہیں مانگ لیندے؟ آپ نے فرمایا اچھا. آپ ان کے کھلوتے تھے, آپ نے فرمایا اے اللہ میرے حسن حسین نو شفا دے دے تے میں 3 روزے رکھساں. میں 3 روزے رکھساں. سمجھ آ رہی پنجابی نہیں کرنا, میں 3 روزے رکھوں گا. اچھا سنیے, ادھر اما فاطمہ بھی سن رہی تھی. اما فاطمہ نے فرمایا علی جی تسی رکھو گے تو میں بھی رکھوں گی نا, تسی رکھو گے تو میں بھی رکھوں گی نا. میں جلدی جلدی جا رہا ہوں. اما فضا نے سنا, فرمایا فاطمہ آپ رکھیں گی تو میں بھی رکھوں گا. حسن نے سنا, حسن فرمانے لگے اما جی آپ رکھیں گی تو میں بھی رکھوں گا. حسین نے سنا, فرمایا اما جی آپ رکھیں گی 3 روزوں تو میں بھی رکھوں گا. پورے خاندان نے روزہ رکھا. شام کا ٹائم ہوا. میں آپ کو بات بتاؤں روزہ کس سے رکھا؟ پانی سے. روزہ کس سے رکھا؟ پانی سے. سارا دن علی پاک نے مزدوری کی, تھوڑے سے جو ملے اللہ نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا انہی کے صدقے سے. اشارہ اس لیے دے رہا ہوں, میں پھر ادھر چلے جاؤں گا. خدا دی قسم ہے ٹائم ہوا میں کسی دن تسی بلاؤ میں تو اسلام آن کی شان کی ہے. مگر سنو علی پاک نے مزدوری کی تھی, تھوڑے سے جو آئے پیچھے. فرمایا فاطمہ روٹی بنانا شام کو افطاری کریں گے. اما فاطمہ الزہرا نے روٹی بنائی. قربان جمع اما فاطمہ نے روٹی بنائی. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. اما فاطمہ کی روٹیاں فرش پہ بھی جایا کرتی ہیں, یہ لمبی بات ہے. سنیے شام کا ٹائم ہوا, دسترخوان سجا, دستک ہوئی. اب توجہ, دستک ہوئی. علی پاک نے پوچھا من دکل بات, کون ہے آنے والا دروازے پر؟ آواز آئی یتیم. قربان قربان آپ کے بولنے میں قربان جاؤں. کہا یتیم. جی بابا. سارا دسترخوان اٹھاؤ مجھے دو. دسترخوان اٹھایا, جناب علی پاک نے سارے کا سارا یتیم کو دے دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سید زادیاں کی شان ہے, اس گھرانے کی یہ شان ہے, یہ سارا کچھ ہی دے دیتے ہیں. سنو پورا دسترخوان اٹھایا, یتیم کو دے دیا. اب سنیے افطاری کس کے ساتھ کی؟ پانی کے ساتھ. افطاری کس کے ساتھ کی؟ پانی کے ساتھ. لو جی افطاری ہو گئی. صبح سحری کے ٹائم پھر آ گیا, سحری کی پھر پانی کے ساتھ. پھر اگلے دن مولا علی پاک نے جو لائے آٹا بنایا, دسترخوان سجایا, روٹی بنائی. پھر دستک ہوا دروازے پہ. من دکل بات, کون ہے آنے والا؟ کہنے لگا مسکین ہوں. بولو یار بولو بولو, مہربانی کرو. کہا مسکین ہوں, مسکین. سارا دسترخوان اکٹھا کیا, مسکین کو دے دیا. میں شاد کر رہا ہوں, آپ کو نچوڑ دینا چاہتا ہوں. تیسرا دن پھر اسی طرح پھر دروازے پہ دستک ہوئی. من دکل بات, کون ہے؟ میں اسیر ہوں, میں اسیر ہوں. سارا دسترخوان اٹھایا دے دیا. آگے سنیے, جب دیکھا نا اس کے پاس تو روٹی بھی وہی ہے جو کل لی تھی, پرسوں لی تھی, پہلے دن, دوسرے دن, 3 دن لی, سارا کچھ اس کے پاس موجود ہے. علی پاک نے فرمایا تو کیڑا فقیر ہے, منگنا نہ کھاندا ہے نہیں, ایک ہی تیرے کو پہلے بھی ہر شے موجود ہے.
وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا علی جی میں فقیر نہیں ہوں، میں یتیم ہوں، میں اسیر ہوں، میں مسکین ہوں. تسی بولو گے میں اگلی گل دساں. اچھا حضور آئے 3 دن بعد، آئے ہائے قربان جاوا، حضور آئے فرمان لگے علی فاطمہ جی آپ کا پورے آنا ذرا. فاطمہ بیٹھی، علی بیٹھے نہیں، قربان جاوا بولو بولو بولو، بیٹھے بیٹھے. میرے حضور نے فرمایا او پترو 3 دن تسی کی کرتے رہے ہو؟ یا رسول اللہ سمجھ نہیں آندی کی پوچھنے کا مقصد. فرمایا 3 دن تسی پتہ نہیں کی کرتے رہے ہو؟ یا رسول اللہ اسی خیرات کرتے رہے اللہ دے راہ تے. فرمایا خیرات تسی کرتے رہے ہو، قرآن میرے ویلے اندر آئے. نہیں سمجھ آئی؟ خیرات تم کرتے رہے ہو، جبریل قرآن میرے ویلے میں آتا رہا، میرے گھر میں جاتا رہا. اچھا خیرات کس نے کی تھی؟ علی پاک نے. خیرات کس نے کی تھی؟ علی پاک نے. پہلے دن یتیم، مسکین، اسیر، یہ 3 چیزیں بن کر آیا تھا نا، وہ کون تھا؟ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. اب آپ کی محبت میں قرآن پڑھنے لگوں، قرآن سے ثابت کروں گا وہ کون آیا تھا. نہیں پڑھنا، میں قرآن بڑا خوبصورت پڑھنا سیکھوں گا، میں بہت اچھا قرآن پڑھنا، تسی بولو گے تو پڑھوں گا. قرآن کا استقبال ایویں کرو جی میں قرآن آیا، ہاتھ اٹھا کے آپ کو سبحان اللہ پڑھنے لگا. اچھا وہ جو آیت مصطفیٰ کے گھر میں آئی تھی نا، اب وہ میں پڑھنے لگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. آیت آئی، کبھی کیا بن کے آ رہا ہے؟ یتیم، کبھی مسکین، کبھی اسیر. سنیے میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل تو یتیم ہے؟ جبریل کہنے لگا تمہیں کس نے بتایا میں یتیم ہوں؟ میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے نا. تخیلات ہے نا بات. میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے نا تو یتیم بن کے آیا، مسکین بن کے آیا، اسیر بن کے آیا. اللہ فرماتا ہے قرآن پڑھنا. جبریل کیا ہے؟ پڑھوں میں پھر قرآن. میں پھر قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. میں بتانا چاہتا ہوں قرآن کہتا ہے یتیم آیا، اسیر آیا، مسکین آیا. پھر اگر قرآن کی اور آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن اللہ هو مولا وجبریل وصالح المؤمنین. جبریل کیا ہے؟ وہ تو مولا ہے. جبریل کیا ہے؟ یار اللہ سمجھ نہیں آ رہی. کبھی تو کہنا جبریل مولا ہے، کبھی کہنا مسکین ہے، کبھی کہنا یتیم ہے، کبھی کہنا اسیر ہے. جبریل کہنے لگا اور سننا ہے. جبریل جواب دینے لگا سنو ارے لوگوں، بتانا چاہتا ہوں دنیا والوں کو، ہوں جبریل، ہوں جبریل، ہوں جبریل. دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں ارے لوگوں، جب سیدزادوں کے گھر میں ہو، مصطفیٰ کی آل کے گھر میں ہو، کیسے آنا چاہیے؟ میں جبریل بتانا چاہتا ہوں. کبھی یتیم بن کر آؤ، کبھی مسکین بن کر آؤ، کبھی اسیر بن کر آؤ. جبریل پھر ہوگا کیا؟ کہا یتیم بن کر آؤ گے، مسکین بن کر آؤ گے، اسیر بن کر آؤ گے، مصطفیٰ کی پاک بیٹی اماں فاطمہ الزہرا چھولیوں کو مالا مال کر دے گی. چھولیوں کو مصطفیٰ کی بیٹی مالا مال کر دے گی. اس دہلیز پہ آئے تو میں نہیں، اس دہلیز پر میں نہیں لے کر آنی، میں مار کے آنی ہے. ارے ایسی اس دہلیز پہ کوئی جرنل ہے، کوئی جرنل بنیا تو صدقے نہ نہیں بنیا نا، کوئی جرنل بھی بنیا تو صدقے انہوں نہیں بنیا نا. میرے پاس اتنا اس وقت مواد موجود ہے نا، میں ہوں بھی شوگر کا مریض. میں سید زادے کے یہ اسٹیج پہ کھڑا ہوں، 9 گولیاں میں کھا کے آیا ہوں اور ایک ٹیکا میں نے انسولین کا لگا کے آیا ہوں. میں 10 سال سے شوگر ہے، میں یوں گرجتا ہوں نا، انہی کی نظر سے گرجتا ہوں. خدا دی قسم مدینے والے کی
اس کا شکر والا کو بول رہا ہے دسو پی ہو جاتی ہے ارے صدقہ سارا مصطفیٰ کی دہلیز کا ہے. سکھا سادوں کا ہے. کئی لوگ مجھے کہتے ہیں قاری صاحب تسی کہنے بیمار ہے جب اسٹیج سے چڑھو پتہ نہیں لگ رہا. میں کہا یار یہ اسی تھوڑا بول رہے ہیں صحیح آپ کہنے بول رہے حسن حسین کی بات چلی تھی. حسن حسین کی بات چلی تھی. میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا سنیے. اکثر سبحان اللہ. میرے حضور مدینہ شریف کی گلی میں جا رہے تھے. آپ نہیں بولے. میرے حضور, میں پھر بولنا چاہتا, میرے حضور مدینہ شریف کی گلی میں جا رہے تھے. ایک بچہ دیکھا. میرے حضور نے بچے کو اٹھایا, بوسہ دیا. میرے حضور نے بچے کو بوسہ دیا. تو صحابہ دیکھ رہے تھے. میرے آقا نے فرمایا او صحابہ کیا دیکھ رہے ہو یا رسول اللہ, اس بچے میں کیا کمال ہے کہ آپ اس کو چوم رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا دھیرے سے دے رہا ہوں, میں زور نہیں لگا رہا ہوں, دھیرے سے دے رہا ہوں بات. میرے آقا نے فرمایا ارے صحابہ اس بچے کو اٹھا کے سینے سے لگا کر چوم کر فرمایا صحابہ میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اس بچے کو, اس کے بچے کے والدین کو جنت میں نہ لے کر جاؤں. نہیں بولے, نہیں بولے, میں تب تک جنت میں. سید ذات ہم چنتے کیوں ہیں, ہم کسی کی سنت ادا کرتے ہیں. سنیے ذرا. پھر بیچ میں خدا دی قسم پھر بیچ گل آ گئی. حضرت ابو ہریرہ راوی, حضرت ابو ہریرہ خود آپ موجود رہے. چار سن مدینے کی گلی میں اگے حسنین آ گئے. جب حسنین کی جوتوں کی طرف دیکھا نا, چھوٹے چھوٹے جوتوں کی طرف دیکھا تو مٹی پڑی ہوئی تھی. آپ نے اپنا رومال اتارا تو نیچے بیٹھے صاف کرنے کے لیے. میں خود دیکھتا رہا, میں اسی لیے عدم کر رہا ہوں, میں اس لیے جوتے صاف کر رہا. میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں, اے صحابہ میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک یہ بچہ اور اس کے والدین جنت میں نہ لے جاؤں. صحابہ نے سوال کر دیا آقا جی اس بچے سے کیڑا کمال ہے. لے جی میری آخری گل ہے, تہاڈی طرح کے توجہ ہو سکے گل تقسیم کرنا تھی ختم. میری آخری گل ہے. فرمایا صحابہ سنو, ایک بار نا ایسا تھا میں پیچھے تھا, میرے آگے آگے ننھا سا حسین تھا. میرے آگے آگے حسین تھا اور میں پیچھے پیچھے تھا, اور میرے حسین سے آگے کچھ بھی نہیں تھا. پیچھے یہ بچہ تھا, اس بچے کے پیچھے میں تھا. پھر سنیے گا, آگے آگے حسین, پیچھے پیچھے یہ بچہ جس کو میرے مصطفیٰ نے چوما تھا سینے سے لگایا, اور اس بچے کے پیچھے پیچھے حضور. حضور فرماتے ہیں حسین کو یہ نہیں پتا کہ پیچھے بچہ آ رہا ہے, بچے کو یہ نہیں پتا کہ پیچھے محمد عربی آ رہا ہے. کیا رسول اللہ بات سمجھ نہیں آئی. فرمایا سمجھاتا ہوں نا. صحابہ سنو نا, ہوا کیا, ہم نے دیکھا یہ بچہ جدھر میرے حسین کے قدم لگتے تھے نا, یہ بیٹھ کر مٹی اٹھا کے مٹی کو بوسہ دیتا تھا. میں نے دیکھا جہاں حسین کا قدم لگا وہیں سے مٹی اٹھائی, یہ میرے حسین کے قدموں سے لگی ہوئی مٹی کو بوسہ دے رہا تھا. اے میں محمد کیسے گوارا کرتا ہوں میرے حسین کے قدموں کی مٹی چومنے والے کے والدین جہنم کیسے جائے, یہ بچہ کیسے جہنم جا سکتا ہے. سن لو, تب تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک اس کو لے کے, اس کے والدین کو لے کر جنت میں نہ جاؤں. سبحان اللہ. اور دیودار, اور دیودار, سبحان اللہ. سارے دیودار یار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں غوث پاک کی بارگاہ میں بھی جانا چاہتا تھا, مگر اتنا بہا کہ سلام آنے لگ گیا. شہر والے سارے, بغداد کے شہر والے سارے حضرت غوث پاک کی دہلیز پہ آئے. آپ نے فرمایا کی لینا آئے ہو؟ بابا جی وہ دریا جو پانی اتنا آ گیا انہیں تو سانو رو نہ رکھنا ہے. بابا جی اس دریا میں پانی اتنا آ گیا, سیلاب آ رہا ہے, ہمارے گھر ڈوب جائیں گے, ہم مر جائیں گے. آپ نے فرمایا چلو میں کی کروں. تو بابا جی اللہ کو دعا کرنا چاہتا ہے, اللہ کرو. میں تھی بس
کیونکہ حضرت غوث پاک نے یوں عصا مارا، میں بھی ادھر عصا مار کے آج یہاں سے چلا جاؤں گا. پھر کبھی صاحبوں نے یاد کیا سید زادوں نے، ان کی نگاہ محبت میرے جیسا. خدا کی قسم ہے میں بڑا خوش قسمت ہوں. سیدہ نے سامنے قیامت والے دن آکھاں گا تواڈے سامنے تواڈے نانا دی تعریف کیتی سی، جنت کلی جاون دے سانو بھی تو یاد رکھو نا. ایڈی گل تے کوئی نہیں نا، سی بھی تو پیچھے پئے ہیں نا. کیڑا ذکر کر رہے ہیں آپ دے نانے دا ہی کر رہے ہیں نا. سانو کی چھوڑ دے دے وچ یہ گل ہے، پر میں ہن کیویں دساں اتنے ٹائم وچ. میں کدھر تھا؟ دریائے دجلہ. تو بابا غوث الاعظم آپ نے فرمایا اچھا آؤ چلیے. آگے آگے میرے بابا غوث اعظم، پیچھے پیچھے سارے مرید. جب دریائے دجلہ پہنچے نا تو آپ نے اپنا آسان یوں کر کے کہا ارے دریائے دجلہ رک جاؤ، تمہیں محمد کا نواسا کہتا ہے، رک جاؤ ادھر ہی. خدا کی قسم ہے لکھنے والوں نے لکھا جدھر آپ نے حکم دیا دریا ادھر ہی ٹھہر گیا. دریا ادھر ہی ٹھہر گیا. فرمایا اگر نہیں رکے گا نا مجھ محمد، میں محمد کا نواسا ہوں، یاد رکھ. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، یاد رکھ قیامت تک پھر تجھے کوئی پینے والا نہیں ہوگا. کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر یوں ہی ٹھوکر کھاتا رہے گا. آپ نے اشارہ مارا. خدا کی قسم ہے اس کے بعد آج تک درائے دجلہ میں شراب نہیں آیا. آج تک دریائے دجلہ میں شراب نہیں آیا. ارے اللہ کے فقیر تو ایسے ہوتے ہیں. حضور میں معافی دے دو، میں مجبور ہوں، میں مجبور ہوں. شیخ سعدی شرازی نام سنے؟ بولو یار بولو. نہیں پتہ تجھ تھوڑی آنکھ گیا ہوں، میں تو اکڑ نہیں دینا جی ہوں گل کرنے لگا. شیخ سعدی شرازی باہر نکلے، دروازے سے ایک فقیر بیٹھا ہے. آپ جا رہے ہیں حج کرنے واسطے. فقیر نے آخیا حضور کتنے جا رہے ہو؟ اگر جی حج کرنا مینوں ہی نال لے جاؤ، مینوں ہی نال. آخر پیسے ہیں نہیں، پیسے ہیں نہیں. اگر حضور پیسے تو کوئی نہیں میرے کو. کشتی میں بہ گیا، انہوں نے کرایہ مانگیا تو آپ نے 1 ریال کٹ کے دے چھوڑیا. شیخ سعدی شرازی آپ نے دے چھوڑیا. تو دوسرے فقیر کو پوچھا ہاں نہیں کرایا، ہمیں کو تو کوئی نہیں ہے. اتر اتر میرے والے بیٹھے ہوں ذرا اتر. بابا جی اترے، بابا جی اترے، رومال سیکل دے رہے. بابا جی اترے. آپ نے اپنا رومال اٹھایا، مسلے پہ بچھایا، پانی پہ بچھایا، دریا سے کتے کھڑے ہو کے فرمایا چل لے. اپنا رومال سی کٹیا، دریا دے اتنے بچھایا، اتنے کھڑے ہو کے فرمایا چل لے مسلیا. چل لے. سنو اب ادھر سے بابا بھی چلے، ادھر سے کشتی بھی جا رہی ہے. کشتی جانے تو پہلے پہلے بابا کنارے دے اتنے کھڑا ہے. بابا کنارے تے کھڑا ہے. جب شیخ سعدی شرازی آئے نا اترے نا، وہ تو کتنے آ گیا؟ تینوں تو میں پیچھے چھوڑ کے ہاں، تو کتنے آ گیا؟ تو کیویں آیا؟ آخری لفظ آخری آگے نہیں جاؤں گا. آخری لفظ اور تو کس طرح آیا؟ آپ نے فرمایا شیخ سعدی تجھے تیری کشتی لے آئی ہے، مجھے مدینے والا اس مسلے پہ لے آیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ پھر کبھی زندگی نے وفا کی تو ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. تمام احباب کھڑے ہو جائیں. سلام کا ایک شیر ہوگا اور ایک شیر اس کے بعد. مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام. کوئی حسنی حسینی چمن کے ہے پھول، نور مولا علی جانے زہرا پتوں، جن کے نانا رسول خدا
پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. السلام اے حسن کے ماہے تمام، السلام ساری نبیوں کے امام. یا الہی صدقہ آل رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. تمام احباب تشریف رکھیے. قاری ذوالفقار صاحب آپ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. میں انتہائی مشکور ہوں رمیز الحسن شاہ صاحب کا دن کی تاسیس سے مجھے حاضری کی سعادت ملی. اور پچھلی ایک نقل میں حاضر ہوا تھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی. شاہ صاحب نے مجھے دعاؤں سے نوازا اور آج میں ان سیدزادوں کے آستانے پر ان کی خیرات لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اللہ میری بھی اور آپ سبھی احباب کی حاضری کو قبول فرمائے. حضرت صاحب نے بڑا خصوصی جو بیان فرمایا، بڑا لطف آیا. اللہ ان کے علم عمر میں بھی برکتیں عطا فرمائے اور شاہ صاحب کے فیضان سے ہم سب کو مستفید فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حصد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب ایک مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ کل شریف، اول و آخر درود شریف پڑھ کر حضرت علامہ مولانا قاری زاہد انجم سلطانی صاحب دامت برکاتہ السر کی مدد فرما دیجیے. آپ انشاءاللہ اختتامی دعا فرمائیں گے. صاحبو، ہماری یہ خواہش تھی کہ میرے حضور کے شہزادے بیٹھے ہیں، آپ کے حکم ہے کہ کل سب آپ دعا کریں، لہذا آئیے ہاتھ اٹھا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. یا رب ذوالجلال، بڑی دیر سے تیرے محبوب کی بارگاہ میں خوبصورت مدحہ سرائی مولا، خوبصورت شہزادوں کے بیٹھے ہوئے مولا تیرے محبوب کی بارگاہ میں ان تیرے محبوب کے نواسوں کے سامنے ذکر و فکر ہوا. مولا میرے سورہ یاسین شریف کی گئی. میرے اللہ یہ نعمتیں، یہ برکتیں، یہ راحتیں خوبصورت میرے آقا کی امتی تشریف لائے. مولا اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے سنا خانوں نے خوبصورت حاضری پیش کی. مولا یہ ہم سب کی طرف سے یہ گلدستہ مولا کریم، یہ بزم محبت ہم سب کی طرف سے، بالخصوص سادات کی طرف سے مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃ تحفۃ نذرانۃ عقیدۃ مولا قدم بوسی کے ساتھ پیش کرتے ہیں، قبول فرمائیے. رب العالمین اس میں محبت میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے پناہ شامل حال فرما کے، حضور کا اعلیٰ وسیلہ اس میں شامل حال فرما کے ہم سب مولا شہزادوں سمیت تیری بارگاہ میں شایان شان یہ ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرمائیے. مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریم ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھیاں جان ازواج مطہرات جناب سرکار علی فاطمہ حسن حسین، جناب شہزادے علی اکبر، شہزادے علی اصغر، شہزادے اون محمد، سرکار عباس، سرکار امام زین العابدین، اما سکینہ، اما سغرا، اما زینب، اما شہر بانو، مولا کرب و بلا میں جتنے تن شہید ہوئے سب کو یہ ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرمائیے. رب العالمین بالخصوص محفل سجائی گئی پیران پیر دستگیر پیر لسانی قندیل نورانی حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی کی بارگاہ میں یہ سارا ہدیہ پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرمائیے. سلسلہ عالیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، اویسیہ، نظامیہ، جتنے بھی سلاسی کے بزرگان دین اس دنیا سے فانی ہو چکے سب کو یہ ہدیہ پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرمائیے. رب العالمین ساتھ ہی ساتھ بابا جی جن سے میں ملا ہوا ہوں، کیا خوبصورت شخصیت تھی مولا، وہ بھی دیوی فاطمہ کے شہزادے تھے. مولا میں دعا کرتا ہوں عالم شاہ صاحب کی روح کو یہ سارا ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرمائیے. آپ کے خاندان میں جتنے بھی آپ کے ننہال میں سے، ددہال میں سے، سسرال میں سے جتنے بھی اس دنیا سے چل بسے سب کو فردن فردن یہ ہدیہ تحفہ ہم سب کی طرف سے پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرمائیے. مولا کریم ان شہزادوں نے خوبصورت یہ محفل سجائی. دعا کرتا ہوں قیامت تک مولا
اس دربار عالیہ کو، ان سجادہ نشین کو مولا کریم قیامت تک آباد فرما دیجئے، ان کا فیضان قیامت تک جاری و ساری فرما دیجئے مولا۔ نام محمد کے نور کا صدقہ یہاں جتنے صاحبان تشریف لائے اللہ سب کی چھوڑیوں کو عزتوں سے، برکتوں سے، شانوں سے، نعمتوں سے، رزق سے، مولا خوشیوں سے سب کو مالا مال فرما دیجئے مولا۔ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاز رکھیے گا مولا، مجھے رسوا نہ فرمائیے گا مولا۔ تیرے محبوب کے نوازشوں کا حکم تھا، میں دعا کر رہا ہوں مولا، یہاں جتنے آئے دل میں حاجات جو بھی لے کر بیٹھے ہیں سب کی نیک حاجات کو پورا فرما دیجئے مولا، سب کی حاجات کو پورا فرما دیجئے مولا۔ اس سادات کے آنگن میں یہاں جتنے والے بستے ہیں بالخصوص بزرگ شاہ صاحب، ہمارے معصوم عالم شاہ صاحب، آپ کے لیے بھی دعا، شہزادوں کے لیے بھی دعا مولا۔ ان کو خوبصورت تا قیامت مولا، ان کا سایہ خوبصورتی والا، صحت والا ہم سب پہ صحت کے ساتھ قائم و دائم فرمائیے۔ یہاں جتنے خوبصورت چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں بالخصوص جو بزرگ ہیں مولا، سب کے چہروں کی خیر فرمائیے، جوانوں کے چہروں کی خیر فرمائیے، بچوں کے چہروں کی خیر فرمائیے مولا۔ میں نے جتنی دعائیں مانگی نام محمد کا صدقہ، نمازوں کا صدقہ، میری ہر دعا کو مولا قبول فرما لیجیے۔ آئیے میں دعوت دینے لگا ہوں، کلمہ شریف کی بے حد ہے، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔